صلی علیہ حمد ہے اس اللہ کے لیے جس کی بلندی کا نام علی ہے. سبحان اللہ. یہ ہاتھ کسی کے مطابق ہو. میں نے مجبور کسی کو نہیں کرنا کہ بولو ادھر آؤ ادھر جاؤ ایسے کرو نہیں. مجلس جنت ہے, جنت میں جیسے مرضی ہے کرو. جنت ہے نا, جنت میں پھر کیوں کسی کو تنگ کرو. البتہ اتنا کہہ سکتا ہوں کہ ہر ہاتھ بلند نہیں ہوتا مجلس میں, وہی ہاتھ بلند ہوتا ہے جو بطول کو پسند ہوتا ہے. جو ہاتھ بطول کو پسند نہ ہو وہ نماز میں نہیں کھلتا, مجلس میں کیسے اٹھ سکتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ابراہیم بد نصیب ہیں وہ لوگ جن کے نصیب میں بطول نہیں. کیا بات ہے. ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے. میں نے بغیر کسی بات کے ادھر ادھر کی بات کیے اپنی قوم کا ٹائم نہیں ضائع کرنا چاہتا. جو سبق یاد کر کے آیا ہوں وہ اسٹوڈنٹ ہونے کی حیثیت سے بزرگوں کو سنانا چاہتا ہوں. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 67 پڑھی ہے. ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے لیکن حنیف مسلم تھے. توجہ کرنا, اس آیت میں اللہ شجرۃ الانبیاء کا تعارف کروا رہا ہے اور میں اس آیت کے ضمن میں سفیر کریم کربلا کا تعارف کراؤں گا. چلو جو ہاتھ بلند ہوئے ہیں نا, جو ہاتھ بلند ہوئے ہیں, میری ان سے بات ہے, دوسروں کو چھٹی ہے. اپنی موج میں بیٹھو, جیسے مرضی ہے بیٹھو. آپ پہ اعتماد کر کے گفتگو شروع کی ہے. نہ میں نیا ہوں نہ آپ نئے ہو. آپ مجھ سے واقف ہو, میں آپ سے واقف ہوں. 14 کی سفارت اور مسلم کی سفارت میں صرف ایک فرق ہے. 14 اللہ کے سفیر ہیں, مسلم 14 کا سفیر ہے. اللہ اکبر, کیا بات ہے. کسی کے محتاج نہیں. 14 اللہ کے سفیر ہیں, مسلم 14 کے سفیر ہیں. چھوڑ رہا ہوں, میں نے باتیں ڈھیر ساری کرنی تھی, چھوڑ رہا ہوں. آپ کا حق آپ تک پہنچانے لگا ہوں. مسلم کیا معنی ہے مسلم کا؟ اس دل میں ٹھنڈک پہنچ جائے گی, دل کے اندر خون جاری ہے جو زندہ بندہ ہے. مسلم کا کیا معنی ہے؟ مسلم خطابت کا جملہ نہیں, میں لغت کا جملہ پڑھ رہا ہوں. مسلم منظر کے ہم وزن ہے, اس میں فعل ہے. اسی جملہ میں مجلس ہے, اس میں فعل ہے جس کا مطلب ہے اسلام عطا کرنے والا. کیا معنی ہے؟ میں قدردانوں میں پڑھ رہا ہوں. اسلام عطا کرنے والا. فیصل آباد کا پڑھا لکھا شہر کا پڑھا لکھا مجمع جب مسلم دنیا میں ہجرت کے دوسرے سال تشریف لائے نا, رسول خدا کے سامنے جناب عقیل نے اٹھایا اور فرمایا دیکھو کتنا خوبصورت بچہ ہے. رسول خدا نے وہ جملہ فرمایا عقیل تمہارے لیے بچہ ہے, میرے لیے تو یہ مسلم ہے. آئے ہائے, وہ بندہ بھی زندہ نہیں ہے جو مجلس میں بول نہیں سکتا. میرے لیے تو مسلم ہے. اور یہی وجہ ہے, مسلم جا کے سنو یا سو کے سنو, 1 منٹ کے لیے اپنی تھکاوٹ کو پھٹک دو. دوسری طرف عقیل کا بیٹا پڑھ رہا ہوں, فرمایا تمہارے لیے یہ بچہ ہے, میرے لیے مسلم ہے. کائنات میں 12 اماموں کی طرح مسلم بھی وہ صاحب شرف ہستی ہے جس کا نام آنے سے پہلے ہی رسول نے رکھ دیا تھا. ٹائم تھوڑا ہے یار, لمبے نعرے نہ لگائے, ٹائم تھوڑا ہے. میں باتیں ڈھیر ساری کرنا چاہتا ہوں, محبت میں لگا رہے ہو لیکن ٹائم تھوڑا ہے. وہ صاحب شرف ہیں جن کا نام آنے سے پہلے ہی, جیسے 12 اماموں کا نام رسول نے آنے سے پہلے بتایا. قدردانوں میں پڑھ رہا ہوں یار, عقیل کے بیٹے کی شان پہ تم ہی بولو گے, کوئی اور نہیں بولے گا. صاحب شرف ہیں جن کا نام آنے سے پہلے ہی, اور اسی وجہ سے تو رسول خدا نے فرمایا, روایت پڑھنے لگو آپ کے ذمن میں, انی عقیل کو مخاطب کر کے, انی احبہ حب جین. آج آپ نے بڑا لمبا سفر کرنا ہے. میں عقیل سے 2 محبتیں کرتا ہوں, 2 محبتیں عقیل سے. حبا لہو, ایک اس وجہ سے کہ خود عقیل ابو طالب کا بیٹا ہے. دوسرا
فی صلبہی ناصر لولدی الحسین سمیتہ مسلمہ. دوسرا عقیل سے اس لیے محبت کرتا ہوں، ان کے شکم میں ایک بچہ ہے، ان کے صلب میں ایک بچہ ہے جو کربلا میں میرے بیٹے حسین کا مددگار ہے، اس کا نام مسلم ہے. سنو گے جملہ، سنو گے وصول کرو گے، پھر حلالی ہونے کا ثبوت بھی دینا. فرمایا اے علی اب چونکہ یہ قربان ہوگا تیرے بیٹے پر، اے علی مسلم کی پرورش بھی عقیل کے ذمہ نہیں، علی کے ذمہ ہے. شیعہ مسلم بھی حسنین کی طرح بطول کی گود کا پلا ہے. ہائے ہائے، جو نیا نیا شیعہ ہے اس کو چھٹی دے رہا ہوں. اللہ اکبر. مسلم بھی یہ کیسا نام ہے جو رسول خدا نے آنے سے پہلے رکھا. اسلام عطا کرنے والے کو مسلم کہتے ہیں. ہائے ہائے، بات یاد کرو یار، اسلام عطا کرنے والے کو مسلم کہتے ہیں. ایک جملہ پڑھوں وصول کرو گے، پھر محنت کرنے کو دل نہیں کرتا جب بندے قیمتی باتیں سن کے چپ کر جاتے ہیں. اور یہی تو وجہ ہے، اسی نام کی وجہ سے جناب ابراہیم کو مسلم کہا گیا. قرآن کی آیت پڑھنے لگا ہوں، مجھے مجبور نہ کرنا، باتیں ڈھیر ساری ہیں. اسی نام کی وجہ سے ابراہیم کو مسلم کہا گیا. اسی نام کی وجہ سے رسول خدا نے فرمایا تھا انی اول المسلمین، پہلا مسلم میں رسول ہوں. اور یہی نام ہے جو اللہ کا نبی یوسف بھی سجدے میں گڑ گڑا کے فرماتا ہے توفنی مسلمان، خدایا مجھے مارنا تو مسلم مارنا. بات بڑی مشکل تھی لیکن سمجھاؤں گا. توفنی مسلمان والحقنی بالصالحین، مجھے صالحین کے ساتھ ملحق کرنا. مجلس نہیں، ایک منٹ کے لیے نا اس کو ایگزامینیشن ہال بناؤ، کمرہ امتحان ہے. یوسف کون ہے؟ نبی ہے، حجت ہے، معصوم ہے. دعا کیا کر رہا ہے؟ کہہ رہا ہے صالحین کے ساتھ ملحق کرنا. اچھا جی، جیسے پڑھنا ہر کسی کو نہیں نہ آتا، ایسے سننا بھی ہر کسی کو نہیں آتا. میں بات اونچی کرنے لگا ہوں نیچے سے دھیمے سے لہجے میں. آپ اونچی آواز نہیں سننے آئے، اونچی الفاظ سننے کے لیے آئے ہو. یوسف نبی ہے، نبی صالحین پہ حجت ہوتا ہے، لیکن یہ نبی کہہ رہا ہے مجھے صالحین کے ساتھ ملحق کرنا. سمجھ نہیں آئی، اس وقت سمجھ آئی کہ جب چھٹے لالے ولایت نے تربت علمدار حسینی پہ زیارت کا یہ جملہ پڑھا السلام علیکہ یا عبد السہلے، پھر پتا چلا یوسف عباس کی رفاقت مانگ رہا ہے. سلام ان ہاتھوں کو جو مدت عباس میں بلا، یوسف عباس کی رفاقت مانگ رہا ہے. اللہ اکبر، بسم اللہ. یوسف عباس کی رفاقت مانگ رہا ہے. یہ کیسا نام جو رسول نے آنے سے پہلے رکھا، جس نام کی ضرورت ابراہیم جیسے نبی کے ہو، جس نام کی حجت کا ضرورت ہو. اور یہ ایسا نام ہے جو رسول نے آنے سے پہلے رکھا. اور سر بلند کرنا، ایک بہت بڑا سفیر حسین کی مجلس میں ٹاپک رکھ کے جملہ بیان کر رہا ہوں. تیرے نبی کا فرمان ہے جس کے ہاں اولاد نہیں ہوتی یا ہو کے مر جاتی ہے وہ منت مانے میں بچے کا نام محمد مسلم رکھوں گا. چونکہ کربلا میں مسلم کی ساری اولاد حسین پہ قربان ہوئی، اللہ نے نام میں تاثیر رکھی. جو اس نام کا واسطہ دے گا اس کی جھولی آباد کر. اس نام میں نا تاثیر ہے. نام لو نا حسین کا، چھوڑا ہوں بات، نام حسین کا لو ذہن کربلا جاتا ہے. دنیا کا کوئی بندہ نام لینا مسلم، ذہن سفیر حسین کی طرف جاتا ہے. کوئی چند مہینے اس طرح حسین کی وکالت کی عقیل کے بیٹے نے.
اللہ اکبر. ذہن سفیر کی طرف جاتا ہے. مسلم کا آپ کو میں نہیں بتا دیا، اسلام عطا کرنے والا. سفیر کا کیا معنی ہے؟ اردو لغت نکالو، عربی نکالو، اور پھر آپ لطف لینا کہ فراست گمی کوئی ڈھیر سارے مجمع میں ویڈیو کیمروں کے سامنے کوئی بات کہہ گیا ہے. سفیر کا مطلب ہے کسی چیز کو کھول کر بیان کرنے والا. مسلم سفیر حسین ہے. کیا مطلب؟ جو حسین کو کھول کے بیان کرے اسے سفیر حسین کہتے ہیں. جو دور سے آئے نا ان کو چھٹی ہے، مقامی مجمع ضرور بولے. خدا کی قسم حسین کی وکالت جو دشمن کے دربار میں جناب مسلم نے کی ہے نا، وہ کسی تاریخ میں نہیں ملتی. کیوں؟ قرآن نے تو شجرہ ملونہ کو اشاروں سے بیان کیا. جس نے دشمن کے سامنے بھی یزید کو تبرہ کرنے کا آغاز کیا، اس پہلی ہستی کا نام مسلم ہے. کربلا میں حسین نے حسینیت منوائی. کوفے میں مسلم نے اپنا آپ نہیں منوایا، حسین منوایا ہے. سفیر ہے. سفیر مظہر صفات مرسل ہوتا ہے. سمجھاؤں؟ سفیر مظہر صفات مرسل ہوتا ہے. آپ مجھے پتا ہے آپ پڑھے لکھے ہو، مجھے چہرے نظر آ رہے ہیں عزاداری کے گڑھ. آپ خیبر خندق سے آگے نکل چکے ہو. اب آپ کو ضرورت ہے ان باتوں کی، اور میں ضرورت سمجھ کے کچھ مطالعہ کر کے آیا ہوں. سفیر مظہر صفات مرسل ہوتا ہے. یعنی کیا؟ جو چیزیں جس کو بھیجا جا رہا ہے، جو بھیج رہا ہے، وہی چیزیں جس کو بھیجا جا رہا ہے. توجہ کرنا. جو بھیج رہا ہے اس میں جو چیزیں ہیں جس کو بھیجا جا رہا ہے اس میں ہونی چاہیے. شب جمعہ نواب کربلا کی زری پہ زیارت کا جملہ کیا پڑھتے ہو؟ السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ. اے آدم کے وارث حسین تم پہ سلام. السلام علیکہ یا وارث نوح صفی اللہ. اے نوح کے وارث حسین تو پہ سلام. اے عیسیٰ کے وارث حسین تو پہ سلام. سفیر ہے مسلم حسین کا. حسین کس کے وارث؟ آدم کے وارث، نوح کے وارث، عیسیٰ کے وارث. مسلم حسین کا سفیر نہیں. آدم کا بھی سفیر ہے، نوح کا بھی سفیر ہے، 4 معصومین کا بھی سفیر ہے، 7 لاکھ انبیاء کا سفیر ہے مسلم. ہائے ہائے اللہ اکبر. مالک آپ کو سلامت رکھے. بات یاد رکھنا، میں جملہ بیان کر کے آگے بڑھنے لگا ہوں. منزل بڑی تھی، ٹائم تھوڑا ہے. ایک خطیب جو ہے نا وہ پڑھنے آتا ہے، کوئی ہتھیار ساتھ لے کے نہیں آتا کہ وہ مجمع پہ استعمال کرے اور کہے کہ بولو. نہیں، الفاظ ہوتے ہیں. میں بیان کرنے لگا ہوں. کوفیوں کے خط آئے، تحریر ایک تھی. کرنی کوئی نہیں، داد کا تقاضا ہی کوئی نہیں. مشیر بزم کبریائی نے مشورہ کیا بھیجوں تو کس کو. حاجی صاحب 2 اٹھے. جب مشورہ کیا نا تو 2 اٹھے. کون کون؟ ایک جس کی مجلس ہے، دوسرا جس کا علم ہے. آئے ہائے، یہ ہاتھ کسی کمینے کا جیسا، چہرے پہ نور مصطفیٰ جیسا. حلیہ عربو جیسا، نور مصطفیٰ جیسا، ہیبت علی جیسی، وضو اہل بیت جیسا. ہے کون؟ من اینا الائنا. کہاں سے آئے، کہاں جا رہے؟ تعارف کرواؤ. جناب مسلم نے تعارف کروایا. باتیں تھی لیکن ان میں بھی چھوڑ رہا ہوں. تعارف کروایا تو کہنے لگا ہیں
کوفے جا رہے ہو اکیلے؟ مولا الکوفی لا یوفی، کوفیوں میں وفا نہیں ہے، انہوں نے بلایا تو ہے، مولا وہ کل خوف کی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے چھوڑ سکتے ہیں۔ اکیلے جا رہے ہو، نہ لشکر ہے، نہ گروہ ہے، نہ کوئی ساتھ ہے، اکیلے؟ انگڑائی لی سفیر حسین نے، فرمایا تجھے کس نے کہا، میری طرف دیکھنا، تجھے کس نے کہا اکیلا ہوں؟ اللہ ہو وکیلی، محمد و کفیلی، بیٹھے ہو یا چلے گئے ہو؟ علی زمیلی، حسین و دلیلی، ہائے ہائے کیا کہنے آپ کے؟ فرمایا اللہ میرا وکیل ہے، میں اکیلا نہیں ہوں، مصطفیٰ میرا ضامن ہے، علی جنت کے رستوں کا میرا ہم رکاب ہے۔ بسم اللہ، ایک صلوات پڑھے بابا سے بلند اللہ۔ اے شبیر صاحب آج مولوی تے ملانگ دا پیچا پوا دیتا جے۔ بسم اللہ، سلامت رہے، خدا آپ کو حفظ و امان میں رکھے۔ تشریف لائیں جی جی اللہ۔ توجہ ہے تمام صاحب؟ بیٹھ جائیں، بسم اللہ۔ اللہ وکیلی، بھئی توجہ ہے، اللہ وکیلی، محمد زمیلی، حسین و دلیلی۔ جو کہتا ہے نا مجھے مجلس سننے کا ڈھنگ آتا ہے، میری اس سے بات ہے، کہنے لگا مولا میں آپ کا دشمن نہیں، خیر خواہ ہوں، مولا میں تو آپ کو ڈرا نہیں رہا، میں حقیقت بتا رہا ہوں۔ پر میں کیا حقیقت ہے؟ مولا لشکر یزید ڈھیر سارا ہے، کتنا ہے؟ ان جیوش یزید تہجم علیکا کانمال من الجبال، مولا جب لشکر یزید تم پہ حملہ کرے گا ایسے لگے گا جیسے ہزاروں چیونٹیوں کا لشکر پہاڑ سے اتر رہا ہو۔ حسینیوں، انگڑائی لی سفیر حسین نے فرمایا حل یطاع الانمال، چپ رہو تو مجھے دکھ رہے گا، حل یطاع الانمال الا بالنعال، چیونٹیاں ہزاروں نہیں لاکھوں کیوں نہ ہوں، کچلی تو پاؤں کے نیچے ہی جاتی۔ کیا بات ہے، وہ بندہ کسی کا لگتا ہے جو بول رہا ہے۔ کچلی تو پاؤں کے نیچے جاتی ہے، اور یہی تو وجہ ہے اس خاندان کے 4 افراد ایسے ہیں جن کی شجاعت علی جیسی، ہیبت علی جیسی، لڑنے کا انداز علی جیسا، جناب حنفیہ، امام سجاد، مولا عباس، جناب مسلم۔ اس بندے کی یا فراست کمی سے کوئی ذاتی دشمنی ہے، یا پھر اس کو سننے کا پتہ نہیں، یا نیا نیا شیعہ ہے۔ کربلا کے ہر ہاشمی جوان کو لڑنے کا انداز جناب عباس نے سکھایا۔ عباس کے بارے 2 روایتیں ہیں، یا امام حسن نے سکھایا یا جناب مسلم نے سکھایا۔ ہائے ہائے، اس بندے کا میں نے کیا کرنا ہے جو ذکر اہل بیت میں نہیں بول سکتا؟ شجاعت مسلم سکھاؤ؟ یہ تو آپ نے مصائب سنا ہے نا۔ آج فضائل کا جملہ سنو کہ جب توا سے اجازت لے کے نا توا کے گھر کے دروازے کو جناب مسلم نے ایسے اکھاڑا جیسے علی نے در خیبر اکھاڑا تھا، ڈھال کے طور پہ استعمال کیا، اور ابن زیاد کے کتوں کو کمر سے پکڑتے اچھالتے دوسری گلی میں جا کے گرتے ملعون۔ محمد بن اشعث نے ابن زیاد کو پیغام بھیجا، کچھ اور فوجی بھیج، کچھ اور فوجی بھیج، جو نہیں بول سکتا وہ لنگر مسلم کا خراب نہ کرے۔ کہنے لگا او محمد بن اشعث، تجھے ایک سے لڑنے بھیجا ہے یا لشکر سے؟ کہا ما ارسلتنی الی بکال من بکاکیل العرب بل ارسلتنی الی سیف الرحمن و اسد الزرقان۔ ابن اشعث کسی سبزی فروش سے لڑنے نہیں بھیجا، اس سے لڑنے بھیجا ہے جو اللہ کی تلوار ہے، علی کا شیر۔ کہا ابن زیاد تو نے کہا تھا مسلم ہے،
ہمیں تو علی نظر آ رہا ہے. اللہ اکبر. کہا جب علی ہے تو تمہیں پتا ہے نا علی یا اولاد علی جب بھی ماری جاتی ہے دھوکے سے. فضائل پڑھ رہا ہوں. پھر دھوکے سے گرفتار کرو. گرفتار کیا. زخمی شیر ہے سر تپا. دربار میں لائے. میں پھر ایک خطابت کا اینگل پڑھنے لگا ہوں. دربار میں لائے اور جناب مسلم نے خطبہ دیا. چھوڑو الفاظ. خطبہ دیا. رش تھا ڈھیر سارا. ہزاروں کی تعداد میں فوجی. بڑا سنبھل کے پڑھ رہا ہوں احتیاط کے ساتھ. کوئی بندہ جس نے کتاب کا لائبریری کے مہینے کا نہیں پتا وہ ادھر پکڑ کے کھڑا نہ ہو جائے کہاں سے پڑھا ہے. حالانکہ لفظ لائبریری کے مہینے کا پتہ نہیں ہوتا لوگوں کو. اور پھر ہم سے حوالے مانگتے ہیں جنہوں نے زندگی صرف کی ہوتی ہے, جنہوں نے ٹائم دیا ہوتا ہے کتابوں کو. خدا کی قسم ہزاروں کا مجمع تھا. ابن زیاد کے دربار میں سر تپا, قید ہے, زخمی ہے, لیکن اتنا روب تھا, اتنا سناٹا ہو گیا کہ مردہ دلوں کے دھڑکنوں کی آوازیں کانوں میں سنائی دینے لگی. ہائے ہائے. ساؤنڈ والا کیمرے والا نہ بولے, باقیوں کا بولنا حق بڑھتا ہے. مردہ دلوں کے دھڑکنوں کی آوازیں. صاحب نہج البلاغہ کے بیٹے کے سفیر نے گنگوں کی اولادوں کے سامنے خطبہ دیا. ہائے ہائے. صاحب نہج البلاغہ کے بیٹے کے سفیر نے گنگوں کی اولادوں کے سامنے خطبہ دیا. مجھے پانی پلاؤ تو میں خطبہ پڑھتا ہوں. کوفے کو کنٹرول میں لیا. جناب مسلم زخمی شیر ہے اور دشمن کے دربار میں خطبہ دیا. اعوذ باللہ من امت نبذت وراہا وظہر الاقتداب ودون الارباب ورزت بنتل التراب دون ابو التراب دینی نبی آخر الزمان وامیر المومنین یقوم مقام الایمان وسبت الاکبر دلیلی علی الجنان وابو عبداللہ یجری علی لسانی مجر القرآن دینکم الطغیان وملتکم العصیان وقتب مقام ابیکم اسم الشیطان الخارجیو من خرجا عن بیت امیر المؤمنین وصلى بدون ولایت وما صلى وحج بغیر معرفت وصلى وکیف زللنا انا ذکرنا الحسین قبل تلاوت الخارجیو من خرجا عن بیت امیر المؤمنین کیف اللہتاج اسلامی قد سمتنی مسلمن رسول اللہ قبل ولادتی وشاہد لی الاسلام قبل ان اشہد لہو بالرسالہ. یا اہل الکوفہ تعاقلوا لن تستطيعوا ان تعاقلوا ممن شارب الخمر ممن صاحب الحوض والکوثر. چھوڑ رہا ہوں سارا خطبہ. ممن فی بیت تطہیر والآیات ممن فی بیت اللہوات والدلسات السامع الاغانی من الغمانی والمناغی لہو جبریلا داعین الى بیت اللہ. فرمایا مالی امیر سوى الحسین. پڑھ میں رہا ہوں, تھک آپ گئے ہو, بشری تقاضا ہے تھک جاؤ, خیر ہے. ایک بندہ بھی نہ بولے میں خود سن کے اپنے آپ کو داد دے لوں گا. کیوں؟ میں خطیب بھی ہوں, آج مجمع بھی ہوں, آج میں بانی بھی ہوں, آج میں سب کچھ ہوں. کوئی بندہ نہ بولے میں خود اپنے آپ کو داد دے لوں گا. فرمایا اعوذ باللہ امتن, میں پناہ مانگتا ہوں اس امت سے جس نے ابو تراب کو چھوڑ کے تراب کو منہ پہ مل لیا. ہائے ہائے. اللہ اکبر. کیا کہنے آپ کا, کیا کہنے. سارا مجمع بھی حالت استقبال, حالت قیام میں استقبال کرے نا.
اس جملے کا پھر کوئی قیمت نہیں ہے، لیکن جو دے دو میں قبول کر لوں گا۔ ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہم شیطان سے پناہ مانگتے ہیں۔ حسین کا وکیل دشمن حسین سے پناہ مانگ رہا ہے۔ دینی نبی آخر الزمان، خطبہ تو چھوڑ دیا میں نے سارا۔ دینی نبی آخر الزمان وامیر المومنین یقوم مقام الایمان، اسی تو خطابت کہتے ہیں کہ ڈھیر ساری بات کو میں ایک جملے میں بیان کرنے لگا ہوں۔ فرمایا میرا دین مصطفیٰ ہے، میرا ایمان علی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرا دین محمد، میرا ایمان علی، وَدِينَكُمُ الطُّغْيَانُ وَمِلَّتُكُمُ الْعِصْيَانُ۔ میرا دین محمد ہے، تمہارا دین نافرمانی ہے۔ میرا ایمان علی ہے، تمہارا ایمان سرکشی ہے۔ کتب مقام ابیکم اسم الشیطان، میں شجرہ طیبہ سے ہوں، تمہارے ولدیت کے خانے میں شیطان کا نام ہوتا۔ کہنے لگا وہ زخمی بھی، قیدی بھی، حکومت بھی تیری، یہ ہے کون؟ ابن زیاد سے وہ کہنے لگا یہ ہے کون؟ دربار بھی تیرا، فوج بھی تیری، ہے بھی قیدی، ہے بھی زخمی، پھر بھی تیرے اوپر تبرہ کر رہا ہے تیرے دربار میں ہے۔ اس نے کہا چھوڑ یار چھوڑ، نعوذ باللہ یہ خارجی ہے۔ جب خارجی کہا نا تو اس وقت انگڑائی لی، پھر فرمایا خارجی میں ہوں، الخارجی ہو من خرجا ان بیت امیر المومنین۔ خارجی میں نہیں، خارجی تو وہ ہوتا ہے جو علی کی ولایت سے نکل چکا ہو۔ وَصَلَّى بِدُونِ وِلَایَتِ وَمَا صَلَّى، جو ولایت کے بغیر نماز پڑھتا ہے، پڑھتا تو ہے ادا نہیں ہوتی۔ ہائے ہائے کیا کہنے، وَحَجَّ بِغَيْرِ مَعْرِفَتِ وَزَلَّى، بغیر علی کی ولایت کے حج کرتا ہے، گمراہ تو ہوتا ہے، حاجی نہیں پڑھتا۔ کیف الاحتاج الاسلامی قد سمتنی مسلمان، جس کو پہلا جملہ یاد ہے، کیف الاحتاج الاسلامی قد سمتنی مسلمان، رسول اللہ قبل ولادت ہی، اور میں مسلمان ہونے میں ان مجہول شجروں کی گواہیوں کا محتاج ہوں۔ میرا نام تو رسول نے آنے سے پہلے ہی مسلم رکھ دیا۔ وَشَاهِدْ لِيَ الْإِسْلَامُ قَبْلَ أَنْ أَشْهَدَ لَهُ بِالرِّسَالَةِ، میرے فخر کے لیے یہی کافی، میں نے مصطفیٰ کی رسالت کی گواہی آنے کے بعد ہی انہوں نے میرے مسلمان ہونے کی گواہی میرے آنے سے پہلے۔ چھوڑ رہا ہوں ذوالفقار صاحب کا کانوں میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہنا کوئی معنی رکھتا ہے۔ ایک منٹ کے لیے بیٹھ جاؤ، گرمی بہت زیادہ ہے، میں چھوڑنے لگا ہوں خدا کی قسم۔ اس وقت دیکھ کے کہنے لگا مسلم مسلم، میں کیا ہے؟ کہتی ہے آزاد کر دوں گا، زخمی ہے طبیب بلاؤں گا، بھوکا ہے کھانا کھلاؤں گا۔ کوئی کیمرہ مین بیٹھا ہے اس مجمع پہ لگانا، میں جملہ پڑھنے لگا ہوں۔ زخمی ہے آزاد کراؤں، قیدی ہے آزاد کروں، بھوکا ہے کھانا کھلاؤں، زخمی ہے طبیب بلاؤں، کیا کروں؟ بیعت کر لے۔ جب بیعت کا نام آیا، سفیر حسین نے زنجیروں کو چھنچھارا، خدا کی قسم سر کو بلند کیا، شجاعت بنی ہاشم کی سرخی آنکھوں میں لائی، بڑے دربار میں ابن زیاد کو ایسے دیکھا جیسے ناراض بادشاہ اپنی رعایا کو دیکھتا ہے۔ ہے کیا کہنے، فرمائے اور کتا، جن ہاتھوں نے طہارت کے قرآن کو چھوا ہو وہ غلاظت کا ڈھیر پہ لگ سکتے ہیں۔ ممن شارب الخمر ممن صاحب الحوض والکوثر، شراب پینے والا کہاں،
کوثر پلانے والا کہاں؟ میں جا رہا ہوں یار. ممن السامع الاغانی من الغمانی والمناغی لہو جبریلا. نشے کی حالت میں ناچنے والیوں کے گیت سن کے سونے والا کہاں؟ جبریل کی لوریوں پہ سونے والا. بسم اللہ. مالک آپ کو سلامت رکھے. ممن فی بیتہ التطہیر والآیات ممن فی بیتہ اللہوات والدلسات. ناچ گانے کا سامان کس کے گھر میں؟ تطہیر اور قرآن.